بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تدبیر تو انسان کی ہوا کرتی ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا راولپنڈی کے شہر میں، جہاں شادی کی ایک تقریب میں خوشیوں کا سٹیج دکھ میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ رخصت ہونے والی دلہن نے اپنی رخصتی کے سٹیج پہ ہی دم توڑ دیا۔ اس دلہن کی یوں موت پر دلہے نے ایسا کیا کہ جس نے سارے خاندان کے لوگوں کو غم کے آنسو رلا دیا۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس دلہے نے ایسا کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ملائکہ کی ہے، جس کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ ملائکہ اور اس کا ایک بھائی تھا، اور یہ دونوں اپنے والدین کے بہت زیادہ لاڈلے تھے۔ ملائکہ اپنے محلے میں ہی ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی تھی، اور ٹیوشن میں اس کی دوستی زین سے ہو گئی، اور رفتہ رفتہ یہ دوستی پیار میں بدل گئی، کیونکہ اب ملائکہ بڑی ہو رہی تھی، اور جب ملائکہ نے میٹرک کیا تو اس کی اور زین کی دوستی کی خبر اس کے والدین کو ہوئی، جس پر اس کے والدین نے اس کو سختی سے خبردار کیا اور کہا کہ وہ اس بات سے باز آ جائے، کیونکہ زین کی کاسٹ کچھ اور ہے اور اس کی شادی وہاں نہیں ہو سکتی۔ اور جب ملائکہ کے والد نے اس پہ ہر طرح کی پابندی لگا دی تو ملائکہ نے گھر میں موجود کچھ زہریلی دوا کھا لی، جس سے اس کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور بڑی مشکل سے اس کا معدہ واش کرنے کے بعد اس کی جان بچائی گئی۔ اس سانحے کے بعد ملائکہ کے والد کچھ محتاط ہو گئے اور ملائکہ کو کالج میں ایڈمیشن کی اجازت دے دی۔ یوں ملائکہ اور زین کا دوبارہ سے رابطہ ہونے لگا، اور وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ ان کی محبت شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ زین نے بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، اور اس کی اسکالرشپ لگ گئی، اور وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا۔ لیکن ان کا آپس میں رابطہ تھا، وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور ملائکہ کی یہ ضد تھی کہ وہ شادی کرے گی تو زین سے ہی، لیکن دوسری جانب ملائکہ کے والد کسی صورت اس بات پر راضی نہ تھے۔ اور جیسے ہی ملائکہ کی گریجویشن مکمل ہوئی تو انہوں نے اس کا رشتہ اپنے خاندان میں طے کر دیا۔ ملائکہ نے صاف انکار کیا کہ وہ یہ شادی ہرگز نہ کرے گی، اور شادی کرے گی تو زین سے کرے گی۔ اور اس رشتے کے بعد ملائکہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ اس کا بہت علاج بھی کرایا گیا، لیکن ملائکہ کا بخار ختم نہ ہوتا۔ اس کے سارے ٹیسٹ بھی ٹھیک تھے، لیکن اس کی طبیعت نہ سنورتی تھی۔ سب خاندان والے اس بات سے پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے، اس کی طبیعت کیوں اچھی نہیں ہو رہی، اور ملائکہ کی یہ ضد تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اور کرے گی تو صرف زین سے شادی کرے گی۔ خاندان کے لوگوں نے اس کے والدین کو سمجھایا کہ ملائکہ کی طبیعت شاید اسی وجہ سے نہیں سنور رہی کہ اس کا رشتہ اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا، لیکن ملائکہ کے والد کو اپنی بیٹی کی ضد کے سامنے ہار ماننی پڑی، اور وہ مشکل سے اس بات پر راضی ہوئے کہ اس کا رشتہ زین سے طے کیا جائے تاکہ اس کی طبیعت سنور جائے۔ یوں ملائکہ کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی، لیکن اس بات کا صدمہ ملائکہ کے والد کو بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتے، حالانکہ وہ اس کی لاڈلی تھی اور اس سے بے حد پیار بھی کرتے تھے۔ وہ لاکھ کوشش کرتے کہ ملائکہ کو محسوس نہ ہونے دے، لیکن وہ دلی طور پر بہت ناراض تھے۔ اس بات کا گہرا صدمہ انہیں بہت زیادہ تھا۔ زین نے تعلیم مکمل کر لی تھی، اور اس کو بیرون ملک میں ہی ملازمت مل گئی تھی۔ اس نے چھٹی پر پاکستان آنا تھا، اس لیے اس کے گھر والوں نے شادی کی تاریخ طے کرنے کو کہا۔ یوں ملائکہ اور زین کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور دونوں خاندان شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اور پھر اچانک ایک دن ملائکہ کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، اور ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا، اور ان کے والد اسی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ یہ ایسا اچانک ہوا کہ کسی کو یقین ہی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اور تمام خاندان کے لوگ اس اچانک موت کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ ملائکہ کے والد نے اس بات کا صدمہ لیا ہے کہ ملائکہ نے ان کی مرضی کے خلاف رشتہ کیا، اور اسی صدمے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ ملائکہ کو بھی اس بات کا سخت صدمہ ہوا، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس بات کا قصوروار ٹھہرانے لگی، اور اپنے والد کو یاد کر کے بہت روتی، اپنے والد اور اللہ سے اس بات کی معافی مانگتی کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اس سانحے کی وجہ سے ملائکہ اور زین کی شادی کی تاریخ ملتوی کر دی گئی، اور تاریخ کو آگے کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ملائکہ نے اپنے باپ کا سخت صدمہ لیا تھا، اور اس کا دل اب ٹوٹ چکا تھا۔ اب اس کو زین کے ساتھ شادی میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ زین اس کو بہت سمجھاتا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تو نہیں،
میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا کہ تمہاری خوشی کی وجہ سے تمہارے والد کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ لیکن ملائکہ تھی کہ اس کو تسلی ہی نہ ہوتی۔ وہ اپنے والد کے لیے بہت روتی تھی اور ہر وقت یہی کہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ابو کی موت ہو گئی۔ اس کو معلوم ہوتا کہ اس کے ابو اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف نہ جاتی۔ پھر ایک دن زین کے خاندان والے آئے اور انہوں نے بتایا کہ زین کی چھٹی ختم ہونے میں اب 1 ہی مہینہ باقی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ چاروں ناچار ان کی شادی کی تاریخ دوبارہ طے ہوئی۔ چونکہ ابھی بھی گھر میں ملائکہ کے والد کے ماتم کا دکھ تھا، اس لیے شادی کو سادگی سے کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور پھر ملائکہ کی رخصتی کا دن بھی آیا۔ دونوں خاندان شادی ہال میں موجود تھے۔ شادی کی خوشی بھی تھی، لیکن ملائکہ کے دل سے اپنے والد کے جانے کا دکھ نہ جا سکا اور وہ برابر روئی جا رہی تھی، اور ملائکہ کے رونے کی وجہ سے اس کے خاندان کے لوگ بھی ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ ہر کوئی ملائکہ کو تسلی دیتا کہ اب اس کے رونے سے اس کا والد واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن ملائکہ کو کسی بھی صورت حوصلہ نہیں آ رہا تھا، اور آخر رخصتی کا وقت آ گیا۔ ملائکہ کی والدہ نے اس کو رخصت کرنے کے لیے گلے لگایا تو ملائکہ اس سے چمٹ کر بہت روئی اور روتے روتے وہ اسٹیج پہ گر گئی۔ ملائکہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو ہوش آ جائے، لیکن ملائکہ کو ہوش نہ آیا۔ ایمبولینس بلائی گئی اور ملائکہ کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملائکہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کی چند منٹ پہلے ہی موت واقع ہو چکی ہے۔ یعنی جس اسٹیج سے ملائکہ نے اپنے نئے گھر جانا تھا اور زین کی دلہن بن کے جانا تھا، اسی اسٹیج سے ملائکہ اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئی تھی تاکہ وہ بھی اپنے والد سے جا ملے۔ یوں وہ گھر جس میں خوشیوں کے شادیانے بجنے والے تھے، وہ گھر دکھ کے بادلوں میں ڈوب گیا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے بارات کے ساتھ جانا تھا وہ جنازے کی چارپائی کے پیچھے چل رہے تھے۔ زین کو اپنی محبت کے کھونے کا بہت دکھ ہوا اور وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس کو کسی صورت چین نہ تھا۔ وہ ملائکہ کی قبر پہ آنسو بہاتا رہتا ہے اور اس کی قبر کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی اور اس کا پیار تھی، اور اس کو پانے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے تھے اور ملائکہ نے اس کے بننے کے لیے کیا کچھ کیا تھا، لیکن آج اس کا پیار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور اس کے ساتھ ہوتا کچھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین۔